بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے پچھلے ویلاگ کو اتنا پسند کیا۔ میں نے ایک روٹین سے ہٹ کے تجربہ کیا تھا اور مجھے نہیں معلوم تھا، سچی بات یہ ہے، کہ آپ اسے کیسے رسپونڈ کریں گے۔ مجھے لگتا تھا کہ لوگوں کا شاید اس میں اتنا انٹرسٹ نہ ہو، لیکن میں نے خاص طور پر اوورسیز پاکستانیوں کو اور بالعموم ان لوگوں کو جو تھوڑی سی بڑی عمر کے ہیں، انہیں عید کا تحفہ پیش کیا تھا تاکہ میں انہیں ان کے بچپن میں لے جاؤں، ان کے گاؤں میں لے جاؤں، ان کے اپنے اسکول میں لے جاؤں جہاں وہ پڑھا کرتے تھے اور چنا چاٹ اور نان چھولے کھایا کرتے تھے، نان ٹکی کھایا کرتے تھے۔ میری کوشش تھی کہ میں انہیں آج وہ بہت بڑے بڑے بزنس مین ہیں، بڑے کاروباری شخصیات ہیں، لیکن انہیں ان کے بچپن میں، ان کے گاؤں میں، ان کے محلے میں لے جاؤں، جب ان کی ماں کی گود انہیں میسر تھی اور جس میں وہ سر رکھ کے سکون کے لمحے ان کو میسر تھے، اور ان کا والد جو ان کے لیے محنت کیا کرتے تھے۔ میں یہ سب یادیں آپ کو دوبارہ سے آپ کے ذہن میں اس کو تازہ کروں، اور آپ نے اسے اتنا سراہا۔ اگرچہ یہ شاعری رحمان فارغ صاحب کی تھی، میری نہیں تھی، لیکن تعریف میرے حصے میں آئی، رحمان کے حصے میں بھی آئی، لیکن میری یہ کوشش جو ہے وہ کامیاب رہی۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میری کوشش کامیاب رہی اور میں آپ کو اپنے بچپن میں لے جانے میں کامیاب رہا۔ عام طور پہ میری ویڈیوز پہ 150، ہر ویڈیو پہ 150 200 کامنٹس آتے ہیں، لیکن اس ویڈیو پہ 450 سے زائد کامنٹس آ چکے ہیں اب تک، جو اس بات کا مجھے یقین دلاتا ہے کہ آپ لوگوں نے بطور خاص اور کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ کامنٹ کیا ہے اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم پہلی مرتبہ کامنٹ کر رہے ہیں، تو اچھی بات ہے کہ میں اپنی اس کوشش میں کامیاب رہا۔ تو گاہے گاہے اس طرح کے تجربات میں کرتا رہوں گا۔ آ جائیے آج کے ویلاگ پہ۔ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کو رہا کروانے کے حوالے سے مختلف نوعیت کی اب تک ایفرٹس کر چکی ہے۔ کبھی 24 نومبر کی صورت میں، جس میں 26 نومبر ہو گیا، کبھی اس سے پہلے 4 اکتوبر کی صورت میں، کبھی ابھی حال ہی میں 8 فروری پر ایک بڑا معصوم سا ہلکا پھلکا سا احتجاج ہوا، کبھی کوئی فارمولہ اپنایا جاتا ہے، ڈیالہ جیل کے باہر لوگوں کو اکٹھا کرنے اور جمع کرنے کا بھی ایک جو ہے وہ انتظام کیا گیا، لیکن کوئی ایسی چیز ابھی تک نہیں ہوئی جس سے عمران خان کو رہا کروایا جا سکے یا عملی طور پر عمران خان کی رہائی ممکن ہو پائے۔ اب ایک تجویز سامنے آئی ہے اور بڑی جامع اور ٹھوس تجویز سامنے آئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلی مرتبہ اتنی تفصیل کے ساتھ ایک چیز پیپر پر منتقل ہوئی ہے۔ پہلے لوگوں کے ذہن میں ڈھانچہ تھا، خیال تھا، لوگوں کے ذہن میں ایک کچا سا مختلف طرح کے پلان ذہن میں آتے ہوں گے نا پارٹی لیڈرشپ کے، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کسی نے ان تمام تجاویز کو اس جامع انداز میں مرتب کیا، پیپر پر لکھا اور پارٹی لیڈرشپ تک پہنچایا، اور اس بات کا خیال رکھا کہ یہ قابل عمل ہونی چاہیے تجاویز، اس پر عمل درآمد کرنا ممکن ہو، یہ کوئی آئیڈیلزم کا شکار شخص جو ہے وہ یہ تجاویز نہ بنا رہا ہو، بلکہ اس پر واقعی یعنی کہ قابل عمل ہوں، اس پر عمل درآمد ممکن ہو، اور کوئی بہت ہائی ٹارگٹ سیٹ نہ کیے جائیں، چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کے ساتھ ایک ایسا ماحول بنایا جائے جس میں عمران خان کی رہائی کو ممکن بنایا جا سکے اور اس حکومت پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ تو یہی تجویز جو ہیں وہ تیار کر کے پارٹی قیادت کو دی گئی ہیں، اور یہ تجاویز تیار کی ہیں اسلام آباد کے جو پی ٹی آئی کے صدر ہیں عامر مغل صاحب۔ انہوں نے، عامر مغل ہر احتجاج میں بڑے متحرک رہے ہیں اور مختلف طرح کے تجربے کرتے رہے ہیں، اور ان کے وہ تجربے اپنی حد تک وہ کامیابی رہے ہیں۔ اب ان تجربوں سے ان کو تحریک ملی کہ وہ منظم انداز میں ایک تحریک کو چلانے کے لیے کوئی تجاویز دیں، اور انہوں نے بہت بڑی کیلکولیشنز کے ساتھ بہت ہی شاندار تجاویز دی ہیں، اور جو منصوبہ ان کا 7 نکاتی منصوبہ ہے اس میں سے بنیادی طور پر تو 6 نکاتی منصوبہ ہے۔ جو پہلا نقطہ ہے وہ پری ریکوزٹ ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے میری باقی 6 تجاویز پر عمل کرنا ہے تو پہلی تجویز پر عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ 6 تجاویز پر عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ 6 تجاویز پر عمل درآمد ہو ہی نہیں پائے گا اگر پہلی تجویز پر عمل نہیں ہوگا۔ تو پہلی تجویز جو ہے وہ باقی 6 تجاویز کو کامیاب بنانے کے لیے ہے۔ پہلی تجویز کیا ہے؟ پہلی تجویز یہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ 18 سالہ جو ان کی گراؤنڈ ورک ہے اس کا نچوڑ ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو وہ کہتے ہیں 6 ماہ میں عمران خان کو رہا کرایا جا سکتا ہے ان تجاویز سے۔ سلمان راجہ اور بیرسٹر گوہر جو ہیں ان کو یہ تجاویز بھجوائی گئی ہیں، پارٹی کو بھی بھجوائی گئی ہیں، پارٹی کی لیڈرشپ سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اس پر غور کرے، خامیوں کو دور کرے، اور اس کو، اور جو اگر اس میں جو مثبت چیزیں ہیں اس کو اپنائے اور اس پر عمل درآمد کرے۔ پہلا جو نقطہ ہے ان کا وہ ہے خود احتسابی، اپنا احتساب کیا جائے۔ کیسے؟ یعنی ویسے تو یہ ایک جنیرک سی بات ہے، لیکن انہوں نے میں اس لیے اس پر ویلاگ کر رہا ہوں کہ اس کی خاص بات ہی یہ ہے کہ یہ قابل عمل تجاویز ہے،
اور اس پہلو کا خیال رکھا گیا ہے کہ بھائی عمل درآمد کیسے کرنا ہے، یہ روڈ میپ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تک تمام سٹیک ہولڈرز کا احتساب نہیں ہو جاتا ان کی کارکردگی کا، تب تک آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں 5 اگست 2023 سے جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا، تب سے لے کر اب تک تمام احتجاجوں، چاہے وہ ریلی ہو، چاہے وہ لانگ مارچ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، تمام احتجاجوں کا ریکارڈ چیک کیا جائے۔ جس عہدیدار، ٹکٹ ہولڈر یا سٹیک ہولڈر کی حاضری کم از کم 50% بھی ہے تو اس کو برقرار رکھا جائے اس کے عہدے پر، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ مثلا کوئی یونین کاؤنسل کا چیئرمین ہے، کوئی کسی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ ہے یا سیکرٹری جنرل ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، ٹکٹ ہولڈرز ہیں، سٹیک ہولڈرز ہیں اور عہدیدار ہیں، ان کی کارکردگی چیک کی جائے۔ اگر تو ان کی حاضری ان جگہوں پر 50% رہی ہے، کیونکہ کیا میٹر کرتا ہے؟ حاضری میٹر کرتی ہے، لوگوں کا موجود ہونا میٹر کرتا ہے۔ ہم کیا روزانہ پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی اپنا رونا کیا روتی ہے کہ جی ڈیالہ کے بعد لیما خان آئی تھی 150 بندہ تھا، سہیل آفریدی نے رات بھر کا دھرنا دیا تو 200 بندے بھی نہیں تھے، یہی ہر وقت رونا رہتا ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب سب سے پہلے تو جس کی حاضری 50% سے کم ہے اس کو فارغ کیا جائے، اور اس کی جگہ پر دوسرا بندہ لگایا جائے۔ جب تک گھوڑا اور گدھا اور گھوڑا برابر ہیں تب تک تحریک میں جان نہیں پڑ سکتی، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کا جو فارمولا کہ ڈٹ جاؤ یا ہٹ جاؤ، اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ تو یہ اگر ہوگا تو باقی تجاویز پر عمل درآمد ہو سکتا ہے، اگر یہی نہیں ہوگا تو باقی تجاویز بیکار ہیں جو اس کے بعد آ رہی ہیں۔ تو وہ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ جی جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، ذمہ داران ہیں، سب سے پہلے تو ان کا متحرک ہونا ضروری ہے، اور جو متحرک نہیں ہے اس کو ہٹائیں اور کسی اور کو لائیں۔ پہلا سٹیپ تو یہ۔ دوسرا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ان 6-7 جو تجاویز انہوں نے دی ہیں اس میں سب سے زیادہ جو پاورفل نکتہ ہے وہ یہی ہے جو میں اب بیان کرنے جا رہا ہوں۔ بڑے اعداد و شمار بیان کیا انہوں نے، میں اس کو مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام تر یونین کاؤنسل اور اس سے بھی نچلی سطح تک جو بلاک کوڈز ہیں وہاں تک سب سے پہلے تنظیم سازی مکمل کی جائے۔ ہر یونین کاؤنسل میں یونین کاؤنسل کا پریزیڈنٹ، سیکرٹری، جو بھی ڈھانچہ ہے تنظیمی وہ موجود ہو، اور یونین کاؤنسل سے بھی نیچے ہر یونین کاؤنسل میں 20-22 بلاک کوڈز ہوتے ہیں، تو ہر یونین کاؤنسل کے بلاک کوڈز تک کی تنظیم سازی کی جائے، ہر بلاک کوڈ کا ذمہ دار پتہ ہو کہ کون ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کیا جائے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے 297 صوبائی حلقے ہیں، یعنی ٹوٹل 4006 یونین کاؤنسلز ہیں۔ 297 صوبائی حلقوں میں سے 297 صوبائی حلقوں میں جس کے جو ٹوٹل جو یونین کاؤنسلز بنتی ہیں وہ 4006 بنتی ہیں، اور 87,000 بلاک کوڈز بنتے ہیں، یعنی 4000 کو آپ ملٹیپلائی کر لینا 20-22 سے، کیونکہ ہر یونین کاؤنسل میں تقریباً 20 یا 22 ایوریج جو ہے وہ بنتی ہیں بلاک کوڈز، تو ملٹیپلائی کریں تو 87,000 بلاک کوڈز بنتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہر حلقے میں 14 یونین کاؤنسلز ہیں تقریباً، اور ہر یونین کاؤنسل میں 20-22 بلاک کوڈز ہیں، یعنی ایک حلقے سے ہر بلاک کوڈ سے صرف ایک کارکن کو ڈیالہ جیل پہنچنے کا انتظام کیا جائے روزانہ کی بنیاد پر۔ وہ کہتے ہیں احتجاج روزانہ ہونا چاہیے، ڈیلی۔ اب ہم کہتے ہیں ڈیلی بندے کہاں سے آئیں گے، تو اس کا فارمولا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایک بلاک کوڈ سے ایک بندہ روزانہ آ جائے۔ اب ایک بلاک کوڈ سے ایک بندہ تو آ ہی سکتا ہے، یعنی جو بلاک کوڈ کا پریزیڈنٹ ہوگا وہ کسی نہ کسی کی ذمہ داری لگائے گا، بھائی میرے بلاک کوڈ سے تم جاؤ گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایک بلاک کوڈ سے ایک بندہ آئے تو ہر صوبائی حلقے سے تقریباً 300، صوبائی حلقے میں 14 یونین کاؤنسل ہوتی ہیں، 20-22 ہر یونین کاؤنسل میں اگر ہم کیلکولیٹ کر لیں تو وہ کہتے ہیں کہ 300 کے قریب کارکن نکلیں گے، بنتے ہیں۔ تو ہر ایک صوبائی حلقے سے 300، ایک صوبائی حلقے سے 300، اور اگر ہر بلاک کوڈ سے 2 لوگ نکل رہے ہیں تو یہ 600 بن جاتے ہیں۔ تو ایک کو بھی اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو وہ کہتے ہیں ایک، اور اگر ایک صوبائی حلقے میں پنجاب کے 41 اضلاع ہیں، 297 صوبائی حلقے، اوسط ہر ضلع میں، ہر ڈسٹرکٹ میں 7 کے قریب صوبائی حلقے بنتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک دن ایک ڈسٹرکٹ کی ذمہ داری ہو، 41 حلقے جو ہیں، 41 ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ پنجاب کے، تو 41 میں سے ہر روز ایک ڈسٹرکٹ کی ذمہ داری ہو، ایک ڈسٹرکٹ میں 7 صوبائی حلقے بنتے ہیں، ہر صوبائی حلقے میں تقریباً 300 افراد بنتے ہیں بلاک، اگر ایک بندہ ایک بلاک کوڈ سے لیا جائے تو یوں 2100 افراد بنتے ہیں، 2100 لوگ صرف ایک ڈسٹرکٹ سے جو اڈیالہ پہنچنے چاہیے۔ اور اسی طرح سے انہوں نے پوری ترتیب جو ہے وہ کے پی کی بھی بتائی ہے کہ وہاں پر 35 اضلاع ہیں، ہر ضلع میں تقریباً جو ہے وہ انہوں نے کاؤنسلز اور بلاک کوڈز کی تعداد بتائی ہے، تو وہاں سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر افراد کو نکالا جائے تو روزانہ 760 افراد وہاں سے بھی نکل سکتے ہیں۔
تو 2100 وہ اور 760 یہ، اور اسلام آباد کے لوگوں کو کی بھی اسی طرح انہوں نے کہا کہ روزانہ ایک حلقے کے لوگ ایک بندہ نکلے ہر بلاک کوٹ سے، تو وہ 3000 سے زیادہ لوگ بنتے ہیں اگر ایک بندہ ایک بلاک کوٹ سے آ رہا ہے. اور اگر 2 بندے آپ ٹارگٹ سیٹ کر لیں گے ایک بلاک کوٹ سے آئے گا تو وہ کہتے ہیں کہ جی 6000 افراد روزانہ بنیں گے. اور اگر 6000 افراد روزانہ اڈیالہ جیل پہنچنا شروع ہو جائیں تو اس کا ایک ایسا امپیکٹ ہوگا کہ جس کو حکومت کے لیے روکنا ممکن نہیں ہوگا. اچھا، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح یہ قابل عمل فارمولہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک ڈسٹرکٹ کی ذمہ داری 40 دن بعد آئے گی. یعنی آج جس ڈسٹرکٹ کی نے ذمہ داری سر انجام دیا ہے تو 40 دن کے بعد اس ڈسٹرکٹ کی دوبارہ ذمہ داری آئے گی. یعنی ہر بلاک کوڈ نے اپنا بندہ دوبارہ 40 دن کے بعد دوبارہ بھیجنا ہوگا، جو کہ ڈویبل ہے، جو کہ آسان ہے، جس کے لیے ان کو تکلیف بھی نہیں ہوگی. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا شاندار منصوبہ ہے کہ جس کی بنیاد پر روزانہ احتجاج ہو سکتا ہے، اور روزانہ احتجاج ہوگا. روزانہ 3000 بندہ یا 6000 بندہ یا 3 سے 6000 کے درمیان آپ کہہ لیں کہ 3 سے 6000 کے قریب. اور 3000 بڑے لوگ ہوتے ہیں. اگر اڈیالہ جیل کی روڈ پر 3000 بندے کھڑے ہوں تو 3000 یا 6000 لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ اگر روزانہ نکلنا شروع ہو جائیں تو اس کا بڑا امپیکٹ آئے گا. اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی ہر ضلع کی باری 35 سے 40 دن کے بعد آئے گی، اور اس سے کوئی سڑک بلاک نہیں ہوگی، اس سے کوئی جلاؤ گھیراؤ نہیں ہوگا. اور پھر تسلسل سے پیدا ہونے والا دباؤ ہے وہ میڈیا، عدلیہ اور ریاستی ڈھانچے کو حرکت میں لے کر آئے گا کہ یہ روزانہ کیا ہونے لگا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پنجاب اور کے پی کی بات ہو گئی نا، پنجاب اور کے پی سے بندے جو ہیں وہ پہنچ رہے ہیں اڈیالہ جیل میں. وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے آزاد کشمیر، گلگت، بلوچستان اور سندھ میں ایک پوائنٹ مختص کر دیا جائے. مثال کے طور پر سندھ میں ایک جگہ رکھ دی جائے کہ وہاں پر ہر ڈسٹرکٹ سے ایک دن وہاں پر پہنچنا ہے، ہر بلاک کوڈ سے، یعنی وہاں پر بھی ایک ڈسٹرکٹ کی ذمہ داری لگائی جائے، اور ہر ڈسٹرکٹ میں ایک بلاک کوڈ سے ایک بندہ آئے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایک جگہ آپ مختص کریں تو یوں روزانہ ایک وقت میں اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج ہو رہا ہوگا، خیبر پختونخوا کشمیر میں ایک جگہ پہ ہو رہا ہوگا، گلگت میں ایک جگہ پہ ہو رہا ہوگا، سندھ میں ایک جگہ پر ہوگا، بلوچستان میں ایک جگہ پر ہو رہا ہوگا. تو یوں پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہوگا، اور اس کے لیے پورے پاکستان میں ہر بلاک کوڈ سے صرف ایک بندہ نکلنا ہے. تو ایک بلاک کوڈ سے ایک بندے کو نکالنا وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر تنظیم سازی آپ کی اس طرح سے ہو گئی ہے، ڈھانچہ مکمل ہے پارٹی کا، تو ایک بلاک کوڈ سے ایک بندہ نکالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو ہزاروں لوگ روزانہ سڑکوں پر ہوں گے. یہ تجویز عامر مغل صاحب نے دی ہے. دوسرا، اس میں ظاہر ہے اب یوتھ اور آئی ایس ایف کے لوگ شامل نہیں ہیں، وہ تو یہ ذمہ داری الگ ہے، یہ تو حلقے وائز ہوا. لیکن یوتھ ونگ اور آئی ایس ایف کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ گوریلا طرز پر کارروائیاں ہونی چاہیے. گوریلا فلیش یا سمارٹ طریقہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہونا چاہیے، یعنی آپ فلیش کریں غائب ہو جائیں. ہر ضلع میں 20-25 نوجوانوں پر مشتمل کم از کم 10 چھوٹے گروپس بنائے جائیں. یہ تجویز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کو عامر مغل نے دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہر ضلع میں 20-25 نوجوانوں پر مشتمل کم از کم 10 چھوٹے گروپس بنائے جائیں. اچانک کسی روڈ کو جا کر بند کریں، ٹائر جلائیں، ماسک پہنیں، شناخت چھپائیں، ممکن ہو تو گاڑیوں کو ایک طرف سے راستہ بھی دیں، اور اپنا تحریری پیغام پامفلٹ کی صورت میں بانٹتے جائیں لوگوں کو. اپنے موبائل فون گھر چھوڑ کے جائیں، سم آف کر دیں، صرف ریکارڈنگ کے لیے 1-2 موبائل ساتھ رکھیں، اور 2 کلومیٹر کے دائرے میں کارکن کھڑے کریں جو پولیس کے آنے کی بروقت اطلاع آپ کو دے، اور جیسے پولیس کے آنے کی اطلاع ملے آپ وہاں سے غائب ہو جائیں. تو یہ گوریلا طرز کی وہ کہتے ہیں کہ کارروائیاں کی جائیں، لیکن اس میں بھی وہ پرامن رہنے کی تلقین کر رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ نوجوان ہر شہر کو اگر اس طرح سے بند کریں 5 مقامات سے تو اس کا بڑا امپیکٹ کریٹ ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ وکلاء ونگ تنظیم کو ہنگامی قانونی مدد کے لیے متحرک رکھیں، یعنی اگر کوئی نوجوان پکڑا بھی جاتا ہے تو فوری طور پر قانونی مدد کی جائے اس کی. اگر روزانہ کی بنیاد پر ہر شہر 5 یا 10 جگہ سے بند ہونا شروع ہو جائیں تو لوگوں میں حوصلہ پیدا ہوگا. یوں جب احتجاج کرنے والوں کی تعداد بڑھے گی تو پولیس کی دوڑیں لگنے لگیں گی کارکنان کی بجائے، اور پورا سسٹم اس احتجاج سے تنگ آ کر آپ کے مطالبات کو ماننے پر مجبور ہو جائے گا. تو یہ تجویز انہوں نے پارٹی انصاف یوتھ ونگ اور انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور انصاف یوتھ ونگ کے لیے دی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو 25 نوجوانوں کا، زیادہ نہیں 20-25 نوجوانوں کا ایک گروپ بنانا چاہیے. وہ جائیں، منہ چھپائیں، سم گھر چھوڑ کے جائیں تاکہ جو فینسنگ میں نہ آئیں، اور جا کے سڑک کو بند کریں، اور سڑک بند کر کے. اب یہ کتنی قابل عمل تجاویز ہیں یہ تو آپ اس کو انالائز کر سکتے ہیں، میں تو رپورٹ کر رہا ہوں، میں تو صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ عامر مغل صاحب نے یہ تجاویز بنا کے دی ہیں اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو. پھر چوتھا، عمران خان رہائی فورس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان رہائی فورس، امن فورس جو بنائی جا رہی ہے، اس کو بھی گوریلا اور سمارٹ طریقے سے متحرک کیا جائے.
یعنی یہ بھی اسی نوعیت کی کاروائیاں کرے، اسی نوعیت کی اپنے احتجاج کرے. اور پھر وہ کہتے ہیں اس کی ممبرشپ کی جائے، اور ممبرشپ کے کیمپ چونکہ پنجاب میں سندھ میں شاید لگنے نہ دیے جائیں، تو وہاں پر بہتر ہے کہ آن لائن سسٹم متعارف کروایا جائے اور ایک یونیک آئی ڈی دی جائے. ہر ممبر کو ایک یونیک آئی ڈی دی جائے. اس سے پتہ چلے گا کہ اس سے اس کی آئیڈینٹی بھی ہوگی اور آپ اس کو اپروچ بھی کر سکیں گے. تو اسمارٹ ممبرشپ کا طریقہ اپنایا جانا چاہیے. اس سے آپ کے پاس صحیح ڈیٹا بھی آئے گا ایک سافٹ ویئر کے تھرو، اور اس سے آپ جو ہے وہ لوگوں کو اپنا میسج بھی کنوے کر سکتے ہوں گے. ایک تجویز وہ یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی بیانیے کی جنگ جو ہے اس میں ہمارے بیانیے میں 2 پوائنٹس تو شامل ہیں کہ عمران خان سمیت تمام اسیران کی رہائی یہ شامل ہے، 8 فروری کا مینڈیٹ یہ شامل ہے، رول آف لا شامل ہے. وہ یہ تو ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی، بے روزگاری، کرپشن، بیڈ گورننس، امن و امان کی صورتحال، ان کو بھی بیانیہ میں شامل کیا جائے، لازمی بیانیہ میں شامل کیا جائے. اور ان موضوعات پر پارٹی کی طرف سے جامع رپورٹ شائع کی جائیں، بتایا جائے کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال کیا ہے، کتنی خراب ہوئی ہے، مہنگائی کتنی بڑھی ہے، بے روزگاری میں کتنا اضافہ ہو گیا ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام موضوعات پر پارٹی کی طرف سے جامع رپورٹس مرتب ہونی چاہیے اور وہ پبلش ہونی چاہیے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے یہ جو رپورٹس ہیں اس کے پرچار کے لیے انفلوئنسرز کو شامل کیا جائے. انفلوئنسرز میں یوٹیوبرز ہیں، باقی لوگ ہیں، ان کو شامل کیا جائے، ان کو اپروچ کیا جائے. ان کا کافی سارے نام انہوں نے لکھے ہیں، 10 12 15 20 لوگوں کے نام لکھے ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان تمام یوٹیوبرز کو اپروچ کر کے یہ ڈیٹا انہیں دیا جائے. ان سے کہا جائے کہ آپ اس کو چیک کریں، اگر آپ کو صحیح معلوم ہوتا ہے تو آپ اس پہ ویلاگ کریں یا اس پہ ٹویٹر پہ بات کریں. تو یہ جو تمام فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اس کو میڈیا تک پہنچایا جائے. پھر چھٹی تجویز ان کی یہ ہے کہ سوشل میڈیا مجاہدین اور گراؤنڈ ورکرز میں فرق کیا جائے. یعنی نوجوانوں، وہ کہتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا مجاہدین نے بڑا زبردست شاندار کام کیا ہے، لیکن اور ان کو بڑا گلوریفائی بھی کیا گیا، ان کی بڑی تحسین بھی ہوئی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں نے پھر صرف سوشل میڈیا پہ کام کرنا شروع کر دیا، گراؤنڈ میں لوگ نہیں نکلتے. تو وہ کہتے ہیں نوجوانوں کو سمجھانا اور قائل کرنا ہوگا کہ سوشل میڈیا اپنی جگہ پر ہے، لیکن گراؤنڈ پر عملی طور پر کام کرنا بھی ضروری ہے. گراؤنڈ پر کام کرنے والوں کو گلوریفائی کیا جائے اور سوشل میڈیا پر کام کرنے والے نوجوانوں کو سمجھائیں کہ نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش میں بھی نوجوان صرف سوشل میڈیا پر متحرک نہیں ہوئے بلکہ ساتھ ساتھ میدان عمل میں نکلے اور تبھی تبدیلی آئی. تو وہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو یہ سمجھائیں کہ خالی سوشل میڈیا پر بیٹھ کے جنگ نہیں جیتی جا سکتی، بلکہ آپ کو نکلنا پڑے گا، آپ کو گراؤنڈ پہ آنا پڑے گا، تبھی تبدیلی ممکن ہے. جیسا کہ سری لنکا میں ہوا، جیسے نیپال میں ہوا، جیسے بنگلہ دیش میں ہوا، تو ان ممالک کی مثالیں وہاں پر دی گئیں. آخر میں وہ کہتے ہیں کہ تحریک میں وکلاء کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے. وکلاء، عمران خان نے پارٹی کی باغ ڈور وکلاء کے ہاتھ میں دی تھی. وکلاء کی اصل ناکامی کوئی بڑی اور مؤثر تحریک کا نہ چلنا ہے. وکلاء کو فوراً وکلاء تحریک شروع کرنی چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی اے کے وکلاء کو ٹکٹس بھی دیے جاتے ہیں، وہ اپنے الیکشن بھی لڑتے ہیں، لیکن کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ تحریک کامیاب ہو یا ناکام ہو، اسے قطع نظر تحریک ہونی چاہیے، تحریک شروع وکلاء کو کرنی چاہیے، اس کا ایک بڑا امپیکٹ آئے گا. تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام تجاویز اگر اس پر عمل درآمد کیا جائے تو اس طرح بزدل، کمزور، کمپرومائز نان پرفارمر جو ہیں وہ اپنی سیٹوں سے ہٹ جائیں گے اور دلیر لوگ آئیں گے. اب یہ جو تجاویز دی گئی ہیں اس میں جو خاص طور پر دوسری تجویز ہے کہ بلاک کوڈ لیول پر جا کر اپنی تنظیم سازی مکمل کریں اور ہر بلاک کوڈ میں لوگوں کو متحرک کریں اور کہیں کہ 40 دن میں صرف ایک مرتبہ ایک بلاک کوڈ سے، یہ بڑا آسان ہے، ہر بلاک کوڈ سے ایک بندے نے جو ہے وہ آنا ہے باہر اور آ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے، ایک بندے نے صرف. اور اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ جی روزانہ کی بنیاد پر احتجاج شروع ہو جائے گا. اب یہ جو تجویز ہے اس کا ایک ضمنی فائدہ یہ بھی ہوگا میرے نزدیک کہ جو اگر آئندہ دنوں میں ضمنی انتخابات ہونے ہیں جس کا بار بار شور مچتا رہتا ہے، پتہ نہیں ہونے یا نہیں ہونے، لیکن پارٹی مضبوط ہو جائے گی، پارٹی کی تنظیم مضبوط ہوگی. اور اگر ضمنی انتخابات کہہ رہا ہوں، بلدیاتی انتخابات، تو بلدیاتی انتخابات جو ہیں اس میں پارٹی کو بہت فائدہ ہوگا. اگر یہ کیا جاتا ہے تو پارٹی کو بلدیاتی انتخابات میں متحرک کرنا اور ان کے لیے نتائج حاصل کرنا یہ بہت آسان رہے گا. تو یہ بہرحال تجاویز ہیں عامر مغل صاحب کی جو انہوں نے اپنی پارٹی لیڈرشپ تک پہنچائی ہیں، سیکرٹری جنرل سلمان راجہ تک، بیرسٹر گوہر تک، اور ان سے کہا ہے کہ یہ سب کیا جائے. لیکن کیا ایک نان پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے، کیا وہ یہ سب کریں گے، کر پائیں گے اور ان تجاویز کو اتنی ویٹیج دیں گے جتنی کہ دی جانی چاہیے؟ یہ ایک بہرحال اپنی جگہ پر ایک سوال ہے. ڈاکومنٹ ایک میرے خیال میں شاندار ہے اور پہلی مرتبہ کسی نے اس طرح سے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ اور حقیقی بنیادوں پر تجزیہ کرتے ہوئے میرے خیال میں چیزوں کو جو کرتاس ہے اس کے اوپر
اس کے اوپر وہ لے کر آئے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ قابل عمل تجاویز ہیں۔ پارٹی اس کو کیسے رسپونڈ کرتی ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔